السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور دیوبندیوں کا اوریجنل اور بدنما چہرہ آپ کے سامنے آ جائے۔ سنی انبیاء اکرام کی جس کمال کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہابی دیوبندی اسی کمال کو شرک بتاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے لیے ہر کمال کو تسلیم کرتے ہیں، انبیاء اکرام کے کمال کو انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں اس ویڈیو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، بہت سارے لوگ ایک بات نہیں جانتے ہیں جو کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ کہنا یہ ہے کہ جو علماء دیوبند ہیں، دیوبندیوں کی تعریف کرتے ہیں اور بے حد تعریف کرتے ہیں، تعریف کی کوئی حد نہیں، اور ہم اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، اس کے نبیوں کا ذکر کرتے ہیں، اس کے ولیوں کا ذکر کرتے ہیں، نبیوں کے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، ہے نا؟ فلاں صحابی ایسے ہیں، فلاں نبی کے صحابی ایسے ہیں، فلاں نبی کے صحابی کی یہ شان ہے، ہمارے نبی کے جو صحابہ ہیں ان کی یہ شان ہے، یا ہمارے جو ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں جنہوں نے دین کو پھیلایا ہے، ان کی شان یہ ہے۔ تو وہابی دیوبندیوں کے پیٹوں میں درد ہوتا ہے کہ تم مزاروں پہ کیوں جاتے ہو، تم قبر پرستی کیوں کرتے ہو، تم قبر والوں سے کیوں مانگتے ہو، حالانکہ یہ خود قبر والوں سے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سمجھے حضرات؟ بہرحال محبت تو سب کرتے ہیں کسی نہ کسی سے، مگر فرق اتنا ہے کہ کوئی اللہ والوں سے کرتا ہے، کوئی اللہ کے دشمنوں سے کرتا ہے، بس اتنا فرق ہے۔ اور سب اپنے اپنوں کی تعریف کرتے ہیں، سب اپنے اپنوں کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور اپنوں کے لیے کسی دوسرے سے برا سننے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہے۔ جب پھنستے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جو انہوں نے کہا وہ بھگتیں گے۔ سب کو اپنی اپنی قبر میں سونا ہے، تو یہی آج سمجھ لو یہ بات، جب سب کو ہی اپنی قبر میں سونا ہے تو پھر گستاخ رسول کے لیے برا کیوں لگتا ہے؟ کیا آخر مرنا نہیں ہے؟ کیا قبر میں حساب نہیں دینا ہے؟ کیا قبر میں تم سے فرشتے نہیں پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد مومن کے بارے میں کیا کہتا تھا، یعنی جب تو دنیا میں تھا تو ان کے لیے کیا نظریہ، کیا عقیدہ رکھتا تھا، ان کو کیا کہتا تھا، نہیں پوچھیں گے؟ تو ان کے دشمنوں کے ساتھ رہتا تھا یا ان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ رہتا تھا؟ کیا قبر میں سوال نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ اور ہر کسی کو معلوم ہے کہ جب مرنے والے کو دفن کیا جاتا ہے تو حساب و کتاب لینے والے فرشتے آ جاتے ہیں جو کہ عقیدے کا ہی سوال کرتے ہیں۔ یہ کوئی اعمال کا حساب نہیں ہے، یہاں سب سے پہلے عقیدے کا حساب ہے۔ جس کا عقیدہ درست ہے اس کا بیڑا پار، اور جس کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے سب بیکار۔ پھر تو سمجھ لو انجام کیا ہوگا۔ خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ جی ہلو، السلام علیکم حضرت۔ جی کون بھائی؟ حضرت آپ میرا نمبر سیو کر، آپ ہر بار پوچھتے ہو۔ میں عطا حسین بول رہا ہوں، عطا حسین بھائی، کہاں سے؟ ڈھکیا ڈلاری۔ اچھا، ڈھکیا ڈلاری۔ اچھا، سنی بریلوی؟ جی، سنی بھی بریلوی بھی۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے حضرت۔ حضرت وہ ایک کھرا ہے دیوبندی اچھا، مفتی ہے، وہ تو یہ کہہ رہا کہ راشد گنگوہی اور قاسم احمد نانوتوی اور اشرف علی تھانوی، میں نے کہا نا کہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ لگا ہوا ہے، وہ کافر ہیں، یہ لوگ کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے، تو کہہ رہا کہاں لکھا ہوا ہے، کون سی کتاب میں لکھ رہا ہے؟ آواز آ رہی ہے حضرت؟ ہلو جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آئیے۔ آپ نے سن لیا کیا بات بتائی میں نے؟ ہاں، آپ نے جو کہا میں نے سنا، وہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کے دور کے جو اس وقت کے عرب و عجم کے جو علماء تھے، جی جن کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ان کتابوں کے جو
مطلب آج بھی جو چلے آ رہے ہیں جتنی بھی کتابیں ہیں ان کی 4 کتابیں وہ عبارتیں دکھائیں اور ان عبارتوں کو جب انہوں نے دیکھا سمجھا پڑھا تو کہا ہاں واقعی اگر ان لوگوں نے ایسا لکھا اور ایسا کہا ہے تو یہ جو ہے کافر ہے اور کفر کا فتویٰ دیا. ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں کہ نہیں سنیے ہاں میں فون لگا دوں حضرت آپ فون پہ ہی بتا دینا انہیں. یہ لوگ بحث کرتے ہیں حضرت یہ ماننے والوں میں سے نہیں ہوتے ہیں ہے نا یہ لوگ ماننے والوں میں سے نہیں ہوتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں بات کر لیتا ہوں بات کرائیے. وہ کہہ رہا ہے کہ بات کرتے ہیں کرائیے جی حضرت لگاتا ہوں. ہاں ویسے یہ ماننے والوں میں سے نہیں ہوتے ہیں یہ ہر دھرم ہوتے ہیں ضدی ہوتے ہیں یہ لوگ. جی ہاں یہ لوگ جو ہے نا گستاخ رسولوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں سمجھے. حضور کے چاہنے والوں سے تو یہ الرجی رکھتے ہیں دشمنی رکھتے ہیں. مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں گمراہ کہتے ہیں بدعتی کہتے ہیں نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں یہ لوگ اور خود گستاخ رسول ہیں کافر ہیں یا کافروں کے ساتھ جو ہے رہتے ہیں خوش رہتے ہیں تو انہیں کچھ نہیں کہتے. السلام علیکم حضرت مفتی صاحب بات کر لیجیے ان سے کہ لائن پہ ہی ہیں. اچھا جی مفتی صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد اکرام فرمائیں. جی محمد اکرام صاحب کہاں سے ہیں؟ میں جسپور سے ہوں. جی جسپور سے ہوں. اچھا جسپور سے ہیں آپ. اچھا جی مفتی صاحب کیا معاملہ تھا؟ میرا تو کوئی معاملہ نہیں ہے آپ بتائیں کیا فرما رہے تھے. نہیں یہ بھائی صاحب ابھی کچھ بتا رہے تھے تو آپ کی بات ہو رہی ہوگی. نہیں ہماری کوئی بات نہیں کال آئی تھی کیا آپ سے بتا رہے ہیں. دیوبندیوں کا فتوا مطلب جو دیوبندیوں کو انہیں کافر کہا ہے کیا کہیں اشرف علی تھانوی کو اور راشد گنگوہی کو تو آپ نے کہا تھا کہاں لکھا ہوا ہے تو یہ نمبر دیا ہے مجھے ان سے بات کر لیجیے بتائیں گے آپ کو. اچھا ہاں دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ علماء دیوبند کے جو 4 بڑے اکابر ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب قاسم نانوتوی صاحب اشرف تھانوی صاحب اور آپ کے خلیل احمد میٹھوی صاحب انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں شریعت کے خلاف باتیں کہی ہیں قرآن و حدیث کے خلاف باتیں کہی ہیں جس کو آپ بھی جو ہے پسند نہیں کریں گے شاید آپ بھی قبول نہ کریں. اب میں یہ تو نہیں جانتا مفتی صاحب کہ آپ کو ان کے بارے میں معلوم ہے علم ہے یا نہیں ہے نا اور علم ہے تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں گستاخی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ اپنے اپنوں کو سبھی محبت کرتے ہیں ہے نا. آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں اپنے اکابرین سے محبت کرتے ہیں ہم اپنے والدین سے اپنے رشتہ داروں سے اپنے خاندان والوں سے ہے نا محبت کرتے ہیں. بس تھوڑی سی میری بات اور سن لیجیے گا مگر حضور کا فرمان ایک منٹ مفتی صاحب ایک منٹ ہماری بات سن لیجیے پہلے پوری. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ سے اپنے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار حتیٰ کہ اپنے بیوی بچے یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کرے کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کامل مومن نہیں ہو سکتا. یہ ہے معاملہ جو حضور نے فرمایا. اب بتائیے آگے مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. بات حقیقت ہے حضور کا فرمان برحق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی لیکن آپ جانتے ہیں حسین رشید احمد گنگوہی کو؟ بھائی کتابیں چھپ رہی ہیں کتابوں کے ذریعے ہم نے جانا ہے اور میں خود بھی جو ہے آپ جانتے ہیں رشید احمد گنگوہی کو آپ جانتے ہیں؟ دیکھا تو نہیں ہے جناب میں نے کہ میں شکل و صورت سے جو ہے جاننے کا مطلب شکل و صورت کوئی میرے دور کے ہیں میں تو آپ کو بھی نہیں جانتا. جی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ان کو جانتے ہیں علمی اعتبار سے اپنے تجربے کے اعتبار سے. الحمدللہ بات اسی پر ہوگی بات کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا ہم اور آپ پیار محبت سے. رشید احمد گنگوہی نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ کافی کتابیں لکھی ہیں. کتنی؟ ارے بھائی کتنی کیا میں نے کوئی گنتی تھوڑی کی ہے آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا. بتائیے حساب سے ایک منٹ کاؤنٹ کے حساب سے بتائیے کم بڑھتی نہیں ہونا چاہیے. بتائیے کاؤنٹ کے حساب سے آپ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا سب بتاؤں گا. نہیں ایک بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے. کاؤنٹ
کے حساب سے بالکل ٹوٹل ہونا چاہیے. بتائیے کتنی کتابیں لکھی ہیں آپ بتائیے. ساری بتاؤں گا. رشید احمد گنگوہی نے کتنی کتابیں لکھی. دوسری دیکھیے ہماری بات سنیں گے آپ. اس کا مطلب ہمارا یہ نہیں ہے کتنی کتابیں لکھی. میں کہہ رہا ہوں 1 لاکھ کتابیں لکھی ہیں. ہمارا کتابیں لکھنے سے کوئی معاملہ نہیں ہے. 1 ڈرم دودھ میں 2 بوند پیشاب کی ڈال دی جائے. 1 منٹ بھائی جان. 1 ڈرم دودھ میں 2 بوند پیشاب کی ڈال دی جائے, کیا وہ دودھ اب یوز کرنے کے قابل رہا, پینے کے لائق رہا؟ میں آپ سے یہ نہیں, مجھے یہ بتائیے وہ دودھ پینے کے قابل رہا کہ نہیں؟ مفتی علی گرامی اس وقت فتویٰ کیا دیں گے؟ وہ آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. بس ہماری بھی یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں 1 لاکھ کتابیں لکھی رشید احمد گنگوہی صاحب نے, مگر ایک کتاب میں انہوں نے کفر لکھا. ایک کتاب میں کفر لکھا, ان کا ایمان برباد ہو گیا, بغیر توبہ کرے مرے. جی آپ کی بات بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے. میں کتابوں کی تصنیف سے یہ بات معلوم ظاہر کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ رشید احمد گنگوہی نے حضور کی محبت میں, عشق محبت میں کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں نا کہ 1 ڈرم دودھ بھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس میں 2 بوند پیشاب کی پڑ گئی, کیا وہ دودھ ابھی بھی پاک ہے؟ کیا پینے لائق ہے؟ وہ ایک الگ بات ہے. ارے الگ بات نہیں ہے بھائی, یہ الگ بات نہیں ہے جی, الگ بات نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے 1 منٹ, آپ کے ہی حساب سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. شیطان کو تو آپ جانتے ہوں گے. جی کتنی عبادت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی؟ جی بتائیے کتنی عبادت کی اللہ تعالیٰ کی اس نے؟ بہت عبادت کی ہے. بہت عبادت کی ہے. پھر اس کے گلے میں لعنت کا توق کیوں ڈالا گیا؟ اس کو جنت سے باہر کیوں نکال دیا گیا؟ اس کو شیطان کیوں قرار دیا گیا؟ بتائیے. انکار کی وجہ سے, سجدے کے انکار کی وجہ سے. کس کا سجدہ؟ آدم فسجدوا الا ابلیس. اللہ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو. وہ سجدہ عبادت کا تھا یا تعظیم کا؟ وہ سجدہ تعظیم کا تھا, عبادت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے اس کو شیطان بنا دیا گیا, جنت سے نکال دیا گیا, جبکہ اس کی شان یہ تھی کہ جنت میں ڈائریکٹ آتا جاتا تھا, فرشتے اس کو جھولا جھولاتے تھے, ہے کہ نہیں؟ ارے میں آپ کو بتاؤں, بات سنیں آپ کہاں, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام نور حسن ہے اور میں ڈسٹرکٹ رامپور سے ہوں. ڈسٹرکٹ رامپور سے ہیں جی. آپ کیا ہیں, فاضل ہیں؟ نہیں بھائی میں کچھ نہیں ہوں, میں بھی ایک گناہ گار انسان ہوں اور میں پہلے دیوبندیوں میں ہی تھا, ٹھیک ہے, اور میرے پاس دیوبندیوں کی بہت ساری الحمدللہ کتابیں موجود ہیں. میں کتابوں کے ذریعے سے ہی بات کرتا ہوں, بغیر حوالے کے, بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا. اپنی بات رکھنے کے لیے کیا عالم ہونا ضروری ہے؟ اچھا چور کو پکڑنے کے لیے پولیس والا ہونا ضروری ہے؟ نہیں یہ بھی پولیس والا, داروغہ, کچھ بھی ہونا ضروری ہے؟ آپ بات سنیں, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے کیا پڑھائی کی ہے؟ ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں میں تو 0 سناٹا ہوں, ایسے کر کے مانیے. آپ کو جو اپنی بات رکھنی ہو, جو دلیل رکھنی ہو, وہ آپ دلیل رکھیے. میرے پاس علم ہوگا, انشاءاللہ آپ کی بات کو کاٹوں گا. نہیں اسی اعتبار سے بات کی جائے گی نا آپ سے. پھر وہی بات, آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا کے بات کیجیے, میرے حساب سے بات مت کیجیے. آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا کے بات کیجیے اور مین مدے پہ آئیے. آپ ادھر ادھر بھاگیے مت, آپ پوائنٹ پر آئے ہی نہیں ابھی تک. ارے بات تو سنیں, مین مدے پہ میں آؤں گا, لیکن آپ کو میں جان تو لو, آپ کو پہچان تو لو کہ آپ کیسے. میں مومن ہوں, مسلمان ہوں, الحمدللہ. میں اپنے مسلک کا دفاع کر رہا ہوں, آپ اپنے مسلک کا دفاع کیجیے. آپ میری بات کا برا نہ مانیں, مناظرے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. اگر آپ جو ہے گدھے کے اوپر ایک کتب خانہ لاد دیں, کتب خانہ لائبریری آپ لاد دیں گدھے کے اوپر, تو وہ اس کے بوجھ کو سنبھال تو لے گا, لیکن اس کے کتابوں کے علم کو نہیں جانے گا. وہ یہی شان علماء دیوبند کی ہے, سمجھ رہے, یہی شان ہے علماء دیوبند کی. کر رہا ہوں آپ نے صحیح بولا, بالکل آپ نے صحیح بولا, اور یہی شان ہے علماء دیوبند کی. برا نہیں مانیے گا. آپ کہاں سے فاضل ہیں یہ تو بتائیں. ارے بھائی میں نے کہا نا, میں سادہ اور نارمل انسان ہوں, ایک سادہ انسان ہوں, ٹھیک ہے. تو برائے مہربانی میں آپ سے بحث نہیں کر سکتا ہوں. آپ پہلے اپنی بات رکھیے, آپ تو کفر کو ہٹائیے. علماء ابھی تو ہماری کسی بات پر بات ہی نہیں چھڑی, ابھی تو ہماری آپ سے کسی بات پر بات ہی نہیں چھڑی. میں نے صرف ابھی اتنا کہا ہے کہ علماء دیوبند کے جو 4 بڑے اکابر ہیں وہ کافر ہیں, اور ان کے کفر کو جانتے ہوئے جو انہیں کافر نہ مانے وہ بھی کافر, ٹھیک ہے. میرا کہنا یہ ہے حضرت
ان اکابرین کو کافر کہنے والا ہی کافر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ ان سے واقف نہیں ہیں تو آپ چونکہ دیکھیے، عالم نہیں آپ ہیں. اپنی بات کو ثابت کیجیے. آپ اپنی بات کو ثابت کیجیے. الحمدللہ میں ان اپنی کو بات کو کافر ثابت نہ کروں گا. کہنے والا کافر ہے. کیا ہمارا کہنا ہے ان کو کافر کہنے والا کافر ہے. میں حدیث سے ثابت کروں گا اس بات کو انشاءاللہ. آپ حدیث جانتے پاک ہے، نہیں ہیں حدیث رشید پاک ہے احمد کہ گنگوہی کون ہے. کسی ایمان والے کے آپ جانتے ایمان میں نہیں شک. قاسم نانوتوی کون ہے. آپ ہماری بات کو نہیں سن رہے ہیں. جب ہم آپ کی بات کو سن رہے ہیں تو آپ بھی ہماری بات کو سنیے. جی جی بالکل سننا ہوگا، ایسی بات نہیں کیوں نہ سننا ہو. جی تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو ان کو کافر کہے وہ مسلمان نہیں. جی جی اللہ کے ہم رسول کہہ کی رہے حدیث ہے. ہیں حدیث پاک سے ہم اللہ بتا کے رہے ہیں آپ کو. رسول کا ارے یار اللہ جب کے میں بولتا رسول ہوں، کا فرمان ہے. دیکھیے بھائی جان میں بات نہیں کروں گا ٹھیک ہے، نہیں کیونکہ ان کو بیماری ہوتی ہے بیچ بیچ میں بولنے کی. ہم تو ان کی بات کو سن بیچ رہے ہیں بیچ اور میں جب ہم بولنا شروع کرتے ہیں تو یہ جو ہے ہمیں اس بولنے لیے نہیں بولا دیتے، اپنے آپ جاتا بولنے ہے لگتے ہیں. جناب، بیچ بیچ میں اس لیے بولا جاتا ہے کہ چونکہ آپ کی ساری باتیں غلط ہوتی ہیں اور ہر بات کو تفصیل سے بیچ بیچ میں بتایا جاتا ہے. مسلمان فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی چلیے فرمائیں دوسرے کی بات. میں دوسرے کیا بات بتاؤں، جب میں بولتا ہوں بولنے ہی نہیں دیتے ہو آپ. ہاں تو جب آپ کی بات غلط ہے تو میں آپ کو غلط بات کیسے بولنے دوں گا. بالکل آپ نہیں. صحیح بات بول رہے ہیں. آپ میری کوئی بات ثابت کیجیے غلط، جو میں نے غلط بات کہی ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شان علماء دیوبند کی ہے. جو آپ نے بتائی وہ صحیح بات ہے، وہ علماء دیوبند کی ہی شان ہے. کتابیں تو بہت انہوں نے پڑھی ہیں آپ مگر جانتے ہی نہیں. ہاں مگر ادب سے خالی ہیں. بھائی کیا نام بتا رہے تھے آپ؟ جی میرا نام نور حسن ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ نور حسن. نور حسن بھائی آپ سے میں کہہ رہا ہوں اختلاف بندی میں نہ پڑیے، فرقہ بندی میں نہ پڑیے. یہی کہہ کر دھوکہ دیا جاتا ہے مسلمانوں کو، یہی کہہ کر دھوکہ دیا جاتا ہے. یہ بہت بڑا ایک دھوکہ ہے اور سفید دھوکہ ہے. سنیں یہ دھوکہ نہیں ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے یہ جو علماء دیوبند دھوکہ دیتے ہیں. حالانکہ سب کو کہتے ہیں آؤ جماعت میں، آؤ جماعت میں، آؤ جماعت میں، جماعت والوں کے چکر میں آؤ، جماعت والوں کے چکر میں آؤ، اور کہتے ہیں بھائی فرقہ بندی نہ کیجیے. اگر فرقہ بندی نہ کرتے تم لوگ تو دیوبندی ہی کیوں بنتے؟ بتائیے. گستاخ رسول ہی کیوں بنتے؟ گستاخ رسولوں کے ساتھ ہی کیوں جاتے؟ گستاخ رسولوں کی. قاسم نانوتوی کی بات کر رہے ہیں نا، رشید احمد گنگوہی کی بات کر رہے ہیں، جی ہاں تھانوی کی بات کر رہے ہیں. ہلو جی بات کر رہا ہوں میں. علی جان ہلو. جی ہلو. جی جناب. ہاں عطا بھائی. جی عرض یہ کرنا ہے کہ آپ بتائیں کہ ان کے بارے میں یہ عالم ہے نہیں ہے؟ ارے ہلو علی جان. معلوم کر لو. ہاں نہیں آپ بتائیں، یہ بتانے دیں خود، یہ عالم ہے یا نہیں ہے؟ ارے ان کے معاملے میں اچھا تو آپ سے ان کی بات کیسے ہوئی، کیسے کانٹیکٹ ہوا آپ کو ان سے؟ مجھے کانٹیکٹ نمبر دیا ہے کسی لڑکے نے. اچھا کس لیے دیا ہے؟ میرے ساتھی لڑکا ہے. میں کس لیے دیا ہے نمبر؟ حسین نام کا میرے گاؤں. آپ نے موبائل سے ڈالا ہے کیسے ڈالا ہے؟ جی ہلو آپ نے موبائل سے ڈالا کیسے ڈالا ہے؟ میں نے اپنے موبائل سے ہی کرا ہے. اچھا ایک منٹ. نہیں تو جی آپ جناب نے ان کا نمبر کس لیے دیا ہے، کس لیے میرے سے کال آپ سے میں بات کر رہا ہوں اور آپ پوائنٹ پہ نہیں آ رہے ہیں کافی ٹائم سے، تو آپ کو ٹائم پہ رہ کر بات کرنا چاہیے تھا. پوائنٹ پہ آنے کے لیے بات سنیں پوائنٹ پہ آنے کے لیے مد مقابل کا معاوض ہونا ضروری ہے. جی معاونین برابر ہونی ضروری ہے. آپ کی باتیں جاہلانہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ہم نے کون سی جہالت کی بات کرتی؟ چلیے ہماری ایک بات بتائیے جو ہم نے آپ سے کوئی جہالت کی بات کی ہو. چلیے ایک بات نہیں آپ کا ایک ہی جملہ کہ یہ شان علماء دیوبند کی ہے، بالکل جو آپ نے تعریف کی وہ حقیقت واقعی یہ علماء دیوبند کی ہی شان ہو سکتی ہے. ہاں تو بس آ گئے علی جان. آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کی جو ہے باتیں جاہلانہ ہے، آپ سے کوئی بات نہیں. آپ اگر فاضل ہوتے، آپ عالم ہو تو آپ بلا تکلف دستورائے مسجد چور کو پکڑنے کے لیے پولیس کا ہونا ضروری ہے. تو آپ گھر والے بھی تو پکڑ سکتے ہیں نا، جس کے یہاں چوری ہو رہی ہے بھائی، جس کے یہاں چوری ہو رہی ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ نہیں کہ چور کو پکڑے یا محلے والوں کو جگائے، محلے والے اس کا ساتھ دیں، محلے والے بھی جو ہے مطلب اس چور کو پکڑ کے مارے. ہے کہ ذمہ داری کہ نہیں ہے یہ بتائیے آپ.
अरे भाई ये उल्टी आप सीधी मुझे ये बात है, बताइए, ये की बात चोर है, चोरी कर रहा है तो उसको चोरी करने दिया जाए? ये बात है, घर वाले ना पकड़े, मोहल्ले वाले ना पकड़े, ये बताइए बस आप। आप बताइए, क्या पुलिस का होना जरूरी है? जैसा पुलिस आएगी तभी पकड़ेगी, पुलिस का इंतजार। भाई ये उल्टी सीधी बात है, इधर इधर नहीं भाई, हम उल्टी सीधी बात नहीं कर रहे हैं। आपने जिस तरह की बात कही कि आप कौन हैं, क्या हैं, भाई हमने आपका एक ही जुमला काफी है आपका कि जो है ये शान वाला देवबंद की आप तो आप बात सही बात है। जैसे कि आपने जिस तरह की आपने मिसाल बयान की, आपकी बात सुने आप सुने एक मिनट, आपकी बात सही है तो आप अपनी जगह आपकी बात अपने तक महदूद रखिए, हम तक न कीजिए, ठीक है। बहरहाल तो आप मुसलमानों को धोखा मत दीजिए, जो आप हमारे इन भाइयों से या किसी से जो भी बहस मुबाहिसा करते हैं वो अपने तक ही रखिए, है ना। हमारे मोमिन भाइयों को क्यों यार बहकाते हैं और जमात में ले जाते हैं, उनका ईमान लूट लेते हैं, बर्बाद कर देते हैं, हैं? अच्छा, जमात में ईमान लूटने के लिए? जी जी जी, अच्छा हाँ। और मैं साबित करूंगा इंशाल्लाह, जो कहता हूँ उसको साबित करता हूँ। अगर एक काफिर से आप, एक मिनट बात सुने, अगर आप एक काफिर से ये कहने लगे कि भाई जमात में चलो, तो वो काफिर जमात में चला जाएगा। अच्छा, तो तुम काफिरों को जमात में लेके जाते हो या मुसलमानों को जमात में ले जाते हो काफिर बनाने के लिए? वो एक यूं कहेगा कि जो है बेवकूफ बनाने के लिए नहीं, ये बताइए, तुम लोग काफिर समझ के लेके जाते हो या मुसलमान समझ के काफिर बनाने लेके जाते हो? चलिए आप अपनी ही बात का जवाब दे दीजिए, आप अपनी ही बात का जवाब दे दीजिए। मुसलमानों को जो है काफिर बनाने के लिए लेके जाते हो या काफिरों को लेके जाते हो मुसलमान बनाने? आपने रशीद अहमद गंगोई फतवा देख रहे हैं तालिब भाई, क्या नाम है आपका? ये मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि किसी काफिर से कहिए जमात में जाने के लिए, तो वो क्या कहे? तो अब इनसे पूछा जा रहा है कि आप मुसलमानों को लेके जाते हैं जमात में या काफिरों को लेके जाते हैं जमात में? काफिरों को मुसलमान बनाने के लिए लेके जाते हैं या मुसलमान को काफिर बनाने के लिए लेके जाते हैं? बता ही नहीं रहे, जवाब दीजिए। सबको भाई बता तो रहा हूँ। अच्छा, काफिरों को भी लेके जाते हैं जमात में? हैं? काफिर भी जाते हैं जमात में और मोमिन भी जाते हैं। अच्छा, कौन कौन से काफिर को ले गए आप? आपको बताऊंगा क्या? आप बताइए। आप चले मेरठ मेरे साथ। और नहीं, ऐसे भी तो बता सकते हैं ना कि कौन कौन काफिरों को आपने कलमा पढ़वाया है। अबे भाई मैं नाम से वाकिफ थोड़ी। ये आलिमों की जबान नहीं है अबे भाई, ये आलिमों की जबान नहीं है यार। आलिमों की जुबान अलग होती है यार, आलिमों की जुबान के हिसाब से बोलिए ना। अबे भाई क्या चीज है? ये आलिमों की शान है। अबे भाई की शान है ये। अबे भाई ये कल्चर आपने खुद कबूल किया, इस बात को बाद में मत कहना। हाँ ये कल्चर है। कल्चर है, हाँ। अच्छा, अरे भाई कल्चर है, आप जानते ही नहीं है। चलिए बहरहाल, मैं तो खैर काफी कुछ जानता हूँ देवबंदी आलिमों को, मैं तो काफी कुछ जानता हूँ, मगर हमारी आवाम नहीं जानती। उसी को बचाने के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, जिद्दोजहद करता हूँ, अपनी जान को हाथ की हथेली पर लेकर काम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। आप जो है ना इतना टाइम हो गया, इतना वक्त हो गया, इतना वक्त बर्बाद हो गया। ये बात मैंने पहले कही थी। ये लोग चारों तरफ इधर उधर दौड़ते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते, पॉइंट पे बात नहीं करते। अब इनको बात ये करनी थी कि अगर उलमाए देवबंद को काफिर आप मानते हैं, काफिर जानते हैं, तो किस वजह से जानते हैं, क्या कुफ्र है, ये इनको बात करना थी। मगर इतना वक्त निकाल दिया। कितना टाइम हो गया मैं देखता हूँ, 20 मिनट हो गए हैं सारी फालतू की बातों में। मैं कॉल कट कर रहा हूँ भाईजान, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, ठीक है। आप 1 से लाख तक कहते रहे कि काफिर हैं, मैं साबित करूंगा ना, मैं साबित करूंगा। करोड़ मर्तबा नहीं मानी, मैं साबित करूंगा। अच्छा, मैं साबित करूंगा। जी आता। अरे मुफ्ती साहब तो वो साबित कर देंगे ना। आप साबित कर दो। बिल्कुल इंशाल्लाह। ये मुझसे कहे ना, ये मुझसे कहे कि भाई साबित करो भाई, इतनी तो बात थी। चलिए साबित करें हम। अच्छा, ये बताइए, मौलाना अशरफ थानवी साहब के लिए अगर मैं ये बात कहूँ कि मौलाना अशरफ थानवी साहब का जो इल्म है वो पागल कुत्ते जानवर जैसा है, इसमें जो इल्म थानवी जी को है, इसमें थानवी जी की क्या खुसूसियत है, क्या खास बात है? ऐसा तो पागल बच्चे जानवर। अरे तो ये तारीफ है या तौहीन है? बस इतना बताइए। आपके बात कहने से मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप तक़वियतुल ईमान की बात कर रहे हो। मेरे पास सारी जिल्दें रखी हैं। अच्छा, सारी जिल्दें रखी हैं। अच्छा, तो बस इतना बता दीजिए, ये तारीफ है या तौहीन है? तारीफ है या तौहीन है जी। आपने आगे पीछे पढ़ा कुछ इसके? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब पढ़ा हुआ है। मैं खुद देवबंदियों में पढ़ा हुआ हूँ। ये मत समझना कि मैं जो है बस ऐसी हवाओं में उड़ रहा हूँ, समझे जनाब। मैंने काफी वक्त गुजारा है देवबंदियों में, और मुझे जो है
برا لگتا تھا بریلویوں کی باتوں کا، مگر میں کوئی ایسے نکل کے نہیں آیا ہوں، بڑی جد و جہد کے بعد میں نکل کے آیا ہوں دیوبندیوں سے، اور جب سے نکلا ہوں الحمدللہ علماء دیوبند میں سے کوئی آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا جو اس گنہگار کو لاجواب کر دے۔ کوئی دیوبندی تو اب مجھے آپ اتنا بتائیے کہ اب اتنا بتائیے، میں نے دیکھیے مفتی صاحب بات سنیں، دیکھیے یہ پھر ہماری بات کا جواب نہیں دے رہے، اب بات اتنے سے رہ گئی کہ اب ہم کو صرف ثابت کرنا ہے، آپ میری بات یہ صرف اتنا ہی جواب دیں گے جتنا ہم پوچھیں گے، اس سے آگے نہیں بولیں گے، یہ مقصد ہوتا ہے، یہ اصول ہوتا ہے بات کرنے کا۔ اگر مجھے ثابت کرنا ہے علماء دیوبند کا کفر تو ان کو خاموش ہونے کی اجازت ہے، میں جتنا پوچھوں صرف اتنا ہی بولنے کی اجازت ہے ان کو۔ ٹھیک آپ کی بات صحیح تو ہے، بتائیے یہ تھانوی جی کی تعریف کی ہے یا توہین کی ہے میں نے؟ ارے آپ کی بات جو آپ بول کے چلے گئے ہیں، کتے والی بھونک آپ بھونک کے چلے گئے ہو، اس کو میں آپ کی بات تو سن لو، آپ نے کیا کہا معلوم ہے؟ پورے دیوبندیت میں پورے دیوبندی عالموں کو میرا چیلنج ہے کہ مجھے کوئی لاجواب نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ آپ بھی نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ ٹھیک، تو میرے بھائی دیکھو فون پہ نہ تو میں آپ کو کر سکتا ہوں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں میں بات نہیں کر رہا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ رہنے دو میں بات نہیں کروں گا، یہ لوگ بات نہیں کرتے تھے۔ آپ کو ارے بات وہی پھر وہی بات آپ کو بات کرنے جب میں ثابت کر رہا ہوں تو پھر آپ فون پہ بات کر رہے ہیں، جب میں ثابت ہوں تو آپ سامنے آ جائیے اور مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ بات ہوگی جی سامنے کر رہے ہیں۔ عطا بھائی ان سے کہیں کہ یہ اپنا کتب خانہ اٹھا کر کے جو ہے دستور لے آئیں، اور یہ اگر کسی ایک عالم کو، کسی ایک بھی عالم کو، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی ایک دیوبندی عالم کو اگر یہ لاجواب کر دیں تو میں ان کا غلام بن کے آج تک کوئی ایسا دیوبندی آیا ہی نہیں، پوری دنیا کے جتنے بھی چینل ہیں دیوبندیوں کے سارے چھان لو جس میں مجھے کسی بھی دیوبندی نے شکست دی ہو۔ سوال ان سے کر سکتے ہیں نا، آپ فون پہ کر لیجیے کیسا بھی سوال۔ نہیں عطا بھائی آپ کی سوچ بہت چھوٹی ہے، ابھی فون پہ بات نہیں ہوتی ہے، فون پہ بات نہیں۔ ارے بھائی یہ جو دیوبندی عالم فون پہ بات کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ بھی فون پہ بات کر رہے ہیں نا؟ نہیں میں تو سوچا میں نے کوئی مسئلہ معلوم کیا جا رہا ہوگا یا کوئی بات مناظرے کی کیا۔ ارے یار لو اب انہیں مسئلہ معلوم نظر آ رہا ہے، بتائیے اتنی دیر بات ہو گئی، اتنی دیر گفتگو ہو گئی، انہیں مسئلہ ہی نظر آ رہا ہے، بتائیے۔ شروع میں یار جھوٹ کی بھی کوئی حد نہیں ہے، بات ہوگی کوئی ویسی چھوٹی سی مسئلہ آتا بھائی جھوٹ کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے، مسئلہ ہے بحث کا مسئلہ ہے، اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی دیوبندی عالم میں ایسا نہیں ہے جو مجھے لاجواب کر سکے، تو بھائی ایسا کیجیے نور الحسن بھائی کہ آپ جسپور آئیں اپنا کتب خانہ اٹھا کر کے۔ مجھے ضرورت نہیں ہے جسپور آنے کی، مجھے ضرورت نہیں ہے جسپور آنے کی، سمجھے جناب؟ آپ تو کہہ رہے ہیں نا میں کسی کو میں کوئی پورے دیوبندی جو بات سامنے سے ہوگی، مجھے سامنے سے بات کرنے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ حاضرین جتنے بھی ہیں الحمدللہ میں ان کو اچھے سے سمجھا سکتا ہوں، سمجھے؟ ہاں تو تبھی تو حاضرین کے سامنے بات کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے مجھے، اور بہت لطف بھی آتا ہے، کیونکہ میرا معاملہ کیونکہ میرا معاملہ یہی رہتا ہے کہ سامنے سے بات کرنے میں بہت اچھا رہتا ہے۔ دیوبندی عالم کو لاجواب کر دیں اگر تو آپ بھی تو مفتی ہیں جناب، آپ بھی کوئی خالی عالم تھوڑی ہیں، مفتی ہیں جو فتویٰ دیتا ہے۔ مفتی ہوں اور الحمدللہ میں دارالعلوم کا مفتی ہوں، دارالعلوم جانتے ہو، دارالعلوم صاحب واقف نہیں ہو تو پھر آپ ہی کے بس کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو اب آپ سمجھ لیجیے، جان لیجیے۔ نہیں یہ فون کی باتیں نہیں ہیں، جو آپ جیسا کہیں، بہرحال میں نہیں کہہ سکتا کچھ۔ چلیے عطا بھائی تو میں فون رکھوں پھر؟ میں نے جو آپ سے کہا تھا اسی لیے منع کیا تھا کہ رہنے دو یار، مت بات کراؤ، اسی لیے میں نے کہا تھا رہنے دو۔ فون پہ یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں، فون پہ اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ مسئلہ پوچھ رہے تھے کافی ٹائم سے، دیکھیے شروع سے ہی یہ بات جو ہے صبح سے اب سے لے کر کے کل شام تک باتیں کرتے رہے، لیکن باتیں مکمل نہیں ہوں گی، اور کچھ حل مکمل ہوتی ہیں جب بات مکمل کی جائے تو، بات مکمل کی جائے تو، مکمل کرنے کی کوشش کی جائے تو۔ اب چاروں طرف آپ باؤنڈری گھومو گے تو پھر کیسے بات مکمل ہوگی؟ آپ ادھر ادھر کو بھاگو گے تو کیسے بات مکمل ہوگی؟ میں نے صرف ایک ہی پوائنٹ کہا، ایک ہی بات کہی کہ تھانوی جی کا علم اگر میں جانور پاگل کتے جیسا بتاؤں تو یہ تھانوی جی کی تعریف ہے یا توہین ہے؟ بس آپ گھوم گئے اور آپ کہنے لگے کہ تقویۃ الایمان میں ہے، حالانکہ میں نے تقویۃ الایمان کا نام ہی نہیں لیا، میں نے کسی کتاب کا نام نہیں لیا، یہ کتاب یہ بات تقویۃ الایمان میں نہیں، سنیے جناب، یہ بات تقویۃ الایمان میں نہیں، حفظ الایمان میں ہے۔ فون پہ آپ کو اپنے گھر کا علم نہیں ہے جناب، زبانی ہوتی، ارے سن تو لو، فون پہ باتیں جو ہوں گی نا آپ کی اور میری وہ صرف زبانی ہوں گی، کتابوں کے صفحات کی نہیں ہوں گی، سمجھ رہے ہو آپ میری بات؟ ہلو ایک منٹ ذرا مفتی صاحب، جی کیا بولے علی جان؟
ना पेटीएम पे तो मत डालना, ठीक है ना, आपने इसी से डाल दे जैसे करके डाले, ठीक है। कर दे, बहरहाल स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने हिसाब से कर ले। जी मुफ्ती साहब, मैंने एक छोटी सी ही बात कही आपसे और उसी में आप जो है समझ गए और कहने लगे कि मैं समझ गया कि तकवतुल ईमान पे आप बोल रहे हो। तो मैंने तकवतुल ईमान पे नहीं बोला था, हिफ्जुल ईमान पे बोला था। आपको खुद अपने घर का इल्म नहीं है, अपने घर की खबर नहीं है। अता भाई आप 1 मिनट खामोश रहें। अता भाई जी हाँ, अगर ये बातें हैं और वैसे मुबाहिसे की बातें हैं तो ये बातें फोन पे हरगिज कभी भी खत्म नहीं होने की, फोन पर, ठीक है, कभी भी फोन पर खत्म नहीं होंगी और कभी भी फोन पर दलाइल से बात नहीं होती। अगर बात वाज़ेह करनी है और बात को साबित करना है, जैसा कि उन्होंने कह दिया कि मैं पूरे देवबंदी आलिम को चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे कोई भी लाजवाब नहीं कर सकता। चलिए सर, ये मैं पता नहीं, तो आप मेरी बात करा देना ना, जो आपके जो बड़े हों, जो उस्ताद हों, आप उनसे बात करा दीजिए, जो आपके मसलक के माहिर हों, जो थानवी जी के कुफ्र को, ननौतवी जी के कुफ्र को और रशीद अहमद गंगोही जी के कुफ्र को अगर उठा सकें तो फिर आप उनसे बात कराते हैं जिनको आप बेहतर समझते हैं, ठीक है। तो बिला तकल्लुफ अगर आप ये काम कर सकें तो आप बराए मेहरबानी जिस पर तशरीफ ले आए। देखिए, आने जाने का झंझट ही खत्म। जब ये सोशल मीडिया इतना बड़ा मौजूद है आपके सामने, फोन इतना बड़ा मौजूद है, जैसे आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, इसी तरह उनसे भी बात हो जाएगी। यार जब तुम मेरे सामने जो है नहीं टिक पा रहे हो, इसी तरह कोई आपका बड़ा भी होगा। शायद जिसको आपको लगता हो कि ये नूर हसन जो है इनके सामने नहीं टिक पाएगा, आप ले आइए फोन पे किसी भी बड़े आलिम को। अरे सुने, जिस बात से कुछ फायदा हासिल नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला है। मैंने इसीलिए मना किया था कि ये लोग बात नहीं करते, ढंग की बात नहीं करते। आपने तो बड़ी अच्छी बात की है जनाब। क्या नाम क्या बताया था आपने अपना? अरे बात उनकी बात का जवाब दे हेलो, उन्होंने जो कहा है आप उनकी बात का जवाब दे दीजिए मुफ्ती भाई। ऐसा जवाब नहीं दिया जाएगा था भाई, जवाब नहीं दिया जाएगा। और ये मैं इनसे पूछूंगा तो ये भी मेरी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे और बात आगे बढ़ेगी, कल शाम तक की बात हो जाएंगी। जी ठीक, डाल दो ठीक। क्या कह रहा था भाई? आप बेझिझक होकर इनसे आप कुछ भी पूछिए और नहीं, वो जवाब देना होगा दोनों को। वो बात सही है, वो बात आपकी सही है। मुफ्ती साहब, अपनी बात कहनी होती है, दूसरे की सुननी होती है ना। आपने तो बहुत अच्छी बात की है, वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, इतनी देर में बदतमीजी पर आ जाते हैं। मैं जो है, जैसे आपने बात की, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की और बड़े सुकून से इतनी बात हुई। बहरहाल जो भी जितनी भी बात हुई, मगर कुछ लोग ना बदतमीजी पर आ जाते हैं, कबर पुजारी कहने लगते हैं, कबर पुजवा कहने लगते हैं, मुशरिक कहने लगते हैं, गुमराह कहने लगते हैं, बिदअती कहने लगते हैं। मगर हमारी आपकी बड़े सुकून के साथ बात हुई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, बहरहाल ये अलग बात है, आपको जवाब आया नहीं आया या बात उस पर जो है आपने मतलब शुरू की नहीं की, बात चालू। भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस बात से हमें कोई फायदा हासिल नहीं होने वाला, उस बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, फायदा और नुकसान की बात नहीं है, इसमें दीन इस्लाम का नुकसान है। अच्छा ये बताइए, पुलिस जो है, पुलिस किस लिए लगी रहती है चारों तरफ? आप थक जाएंगे, मेरी बात सुने आप। मैंने घंटों मदीना यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म से बहस की है। देखिए, बहस करना मुराद नहीं, घंटों सुने, बात सुने। मदीना यूनिवर्सिटी के जसपुर ही के लड़के हैं, वो मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, समझ रहा। मैंने उनसे पूरी रात बहस मुबाहिस में निकाल दी, लेकिन सुबह तक मुझे कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। खुलासा कलाम मैंने ये समझा कि फोन पे बात करके कोई फायदा। मदीना के लड़कों से किस मामले में बात की आपने? आपको नहीं पता है, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि फोन पर कुछ फायदा हासिल नहीं होगा। अच्छा भाई, मुझे मालूम है। देखिए, आप बहुत चतुर और चालाक लग रहे हैं। सुनिए मुफ्ती साहब, आप बहुत ही ज्यादा होशियार, बहुत ही ज्यादा चतुर चालाक इंसान हैं, क्योंकि आप मौका नहीं दे रहे हैं, आप बाउंड्री घूम रहे हैं। समझ गए मुफ्ती साहब, आप बाउंड्री घूम रहे हैं। नहीं है, हाँ, हकीकत तो ये है कि मैं बहुत सुलझावा आदमी हूँ। जी बिल्कुल, मैंने वही लफ्ज इस्तेमाल भी किए हैं, चतुर चालाक। हाँ, मतलब होशियार करनी चाहिए। जी बिल्कुल, कुछ फायदा हासिल हो। मगर आप जान रहे हैं कि सामने वाला, आपने समझ लिया कि सामने वाला भी कोई आसान खेल नहीं खेलता।
आसान, हाँ, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हाँ हमारे उलमा ने कुफ्र किया है तो वाकई ये काफिर साबित कर देगा। नहीं वो आप क्योंकि बात करने के अंदाज, बात करने से ही अंदाजा हो जाता है कि कौन कहाँ तक है, क्या है क्या नहीं है। अच्छा, हाँ वो तो मैं आपकी बात से समझ गया कि मैं पूरे देवबंदी आलिम मुझे कोई लाजवाब नहीं कर सकता, वो तो मैं आपकी बात से समझ गया। चलिए बहरहाल मेरे पास वक्त नहीं है मुफ्ती साहब, बाद में कभी बात होगी अगर आप करना चाहें या आपने किसी उस्ताद से किसी बड़े से अगर कराना चाहें। अता भाई, अगर क्या नाम है आपका? आफ्ताब भाई, अता क्या नाम लिया था आपने? मैंने हाँ, अता हुसैन भाई, अगर इनकी ख्वाहिश हो कि इनकी जमात का जो बड़े से बड़ा कोई मुनाजिर हो और इनके 4 अकाबिर के कुफ्र पर अगर कोई बात करना चाहता हो तो मैं एक बात और कह दूं, 15 लाख रुपए का इनाम है, 10 लाख मेरी तरफ से है। सुनिए, अरे भाई जी, क्या बता रहे हैं? क्या 15 लाख रुपए का इनाम है अगर कोई उलमाए देवबंद के 4 अकाबिरों को मुसलमान साबित कर दे। 10 लाख मेरी तरफ से है, 5 लाख हमारे 2 और भी साथी हैं, 5 लोग, उनकी तरफ से 1-1 लाख रुपए। ये 15 लाख रुपए का इनाम है और इंशाअल्लाह हाँ जिसका दिल चाहे वो ले ले। बस देवबंदी जो 4 अकाबिर हैं उनके चारों के कुफ्र को हटाना है बस। अरे भाई क्या नाम लगे आपका? नूर हसन भाई, 15 लाख में कितने जीरो होते हैं पता आपको? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ। हाँ, कितने जीरो होते हैं आपको मालूम है कि नहीं? पहले ये बताइए। देखिए मुझे तो मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेटे ने जवाब दे दिया। मुझे तो मालूम है, हमारे बेटे ने भी जवाब दे दिया। लो सुनो कितना क्या बोल रहा है। सवाल मेरा है, बोलो। नहीं बोलो 15 लाख में कितने जीरो है? आपकी चल रही थी। बोलो 15 लाख। बोलो। समझ रहे हैं आप? देखिए मैं तो बड़ा जो है हिसाब से जवाब देता हूँ, सामने वाले को पहले वो करके। हमारे बेटे ने जवाब दे दिया। आपको 15 लाख और 10 लाख देने की जरूरत नहीं है। अगर आप जसपुर आ जाएं, देखिए मुझे देना भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि सच बात में देना ही नहीं पड़ता, क्योंकि पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। पेड़ पे थोड़ी लिया, मेरे यहाँ पेड़ थोड़ी लगा हुआ है पैसों का एकदम से मतलब पेड़ से तोड़ के दे दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया देवबंदियत का कोई भी बड़े से बड़ा मुनाजिर, ठीक है, अपने इन 4 अकाबिरीन को मुसलमान साबित कर ही नहीं सकता, इंशाअल्लाह कर ही नहीं, अल्लाह के फजल करम से। जी अच्छा ठीक है। अपना आप जो है, और ये मेरी बात, मेरी गुफ्तगू सिर्फ खाली इंडिया में नहीं रहती, अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी दुनिया में जाती है। और पूरी दुनिया के लोग जो देवबंदी होते हैं देवबंदी के हिसाब से बात करते हैं, जो सुन्नी होते हैं अहले सुन्नत होते हैं वो उसी हिसाब से बात करते हैं, समझे? हाँ, गाली गलौज भी करते हैं बहुत सारे लोग, गाली गलौज भी सुनना पड़ती है भाई, क्या किया जाए। आप अगर ये बताइए जिसपुर आ सकते हैं? मुझे जरूरत नहीं है ना कहीं जाने की, आप आना चाहे तो आप आ जाएं। अच्छा ठीक है। हाँ, वक्त निकाला जाएगा फिर आपके लिए, टाइम निकाला जाएगा फिर आपके लिए। ठीक है सही है, कोई बात नहीं। ठीक चलिए ठीक है, जा रहा हूँ फिर अता हुसैन भाई, जरा मुझे कहीं जाना है, लेट हो गया मैं। ठीक है नूर हसन भाई जी, आप मेरा नंबर ना सेव कर लीजिए। चलिए आप मुझे अपना नाम व्हाट्सएप पे लिख के डाल दीजिए, मैं सेव कर लूंगा। ठीक है, पहले भी बात हुई है क्या आपसे? व्हाट्सएप नहीं चलाता है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं करता हूँ, क्योंकि देवबंदियों के पसीने छुड़ाने में मजा बहुत आता है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। से अच्छी तरबियत से आरास्ता व पैरास्ता करना। और अज़ीज़ान गिरामी, आज का जो ये दौर है ना, आज का ये दौर दौर पुरफितन है, फितनों का दौर है, फितनों का। आक़ा करीम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने इरशाद फरमाया था आज से 1400 साल पहले के लोगों में देख रहा हूँ फितने तुम्हारे घरों में बरस रहे हैं, फितने तुम्हारे घरों में बरस रहे हैं इस तरीके से जैसे कि बारिश होती है। तो बड़े फितने हैं आज के दौर में, बड़े फितने, और बड़े फितना घर पैदा हो गए। हमारे मौलाना नूरुल हसन साहब बैठे हुए नीचे, इन्हें स्टेज पे आना चाहिए था। फितना घरों से इनका मुकाबला होता है, फितना घरों से ये मुकाबला करते हैं और फितना घरों के छक्के छुड़ा देते हैं माशाल्लाह। ये तो बड़े फितने हैं, बदअकीदगी का फितना, इल्हाद का फितना, बददीनी का फितना, बदअमली का फितना, बेअमली का फितना, बड़े फितने पैदा हो रहे हैं। हाँ, तो इन फितनों के दौर में अपने बच्चों को पढ़ाना ये भी एक जिहाद है, ये भी क्या है? जिहाद है, जिहाद।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، میرے دوستو، جو کمیڈی چینل ہوتے ہیں آپ حضرات، ان کو تو بہت سارے لائک اور بہت ساری کمنٹ اور ان کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں۔ کیا کسی ایسے چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کر سکتے بھائی، جس سے ایمان و عقیدے کا پتہ چلتا ہو، جس سے ہمارے آقا کے دشمنوں کا پتہ چلتا ہو، جو ہمارے نبی کے دشمن ہیں ان کا پتہ چلتا ہو، نبی کے دشمنوں کی حقیقت دکھائی جاتی ہو؟ کیا آپ کو اپنے آقا سے محبت نہیں؟ کیا آپ ایسی باتیں سنیں جو ایمان بچانے کے کام آئیں؟ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لو بھائی دوستو، سنو اور دوسروں کو بھی سنواؤ۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لو پلیز، آقا کے چاہنے والوں آپ تو کر لو۔ ہاں حضرت، جی حضرت فرمائیں۔ دیکھو اس میں آملہ پڑا ہوا ہے، جی ناریل پڑا ہوا ہے، جی کلونج بھی پڑی ہوئی ہے، جی میٹھا دانہ، جی میٹھا نیم، تلسی، سیلیبس، جی کافور، زیتون، جی بادام، جی گاؤ جبا، جی گاؤن، پلسی، جی اور وہ ہے اس کا وہی تمہارے کی جو کہ بنولے کے آتے اس طرح، جی 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 ہاں وہ دانہ ہے۔ جی یہ فارمولا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 فارمولے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو حضرت آپ نے اس کو لیب پہ چیک کرایا تھا؟ ہاں یہ لیب پہ ہی نکل گیا تھا، کسی جی کی جی تعداد اگر کسی کے ہاں فارمولوں کو دیکھنا ہے نا جی تو اس میں سب مقدار ہے، دیکھو 100 گرام تو سب سے زیادہ آملہ ہے اس میں۔ جی۔ اور حضرت یہ آپ نے تو چیک کرایا ہی کرایا ہے، اور بھی کئی ڈاکٹروں نے جو ہے اس کو لیب پہ چیک کرایا ہے۔ ہاں فارمولا اچھا ہے اس کا۔ جی حضرت، اور الحمدللہ میں ان سب چیزوں کو تو مانتا ہی مانتا ہوں، سب سے زیادہ میں سید علیہ رسول کی دعا کو مانتا ہوں۔ نہ یہ بات تو ہے، خیر دیکھو بھائی دعا ہوگی تو تاثیر، حضرات دعا تو ایک ایسی چیز ہے کہ تقدیر جی بدل دے۔ بے شک بے شک، ہاں تو دعا کا تو کیونکہ بڑا یہ اہم سب چیزیں معاملہ تو ہے۔ ہیں ہی ہیں، کارگر ہیں، ہاں مگر میں نے